شبیہ علم بناتے ہیں، شبیہ ذوالجنا بناتے ہیں، تاکہ سمجھایا جا سکے کہ کربلا میں یہ واقعات یوں ہوئے تھے۔ ایک تمثیلی صورت پیش کرتے ہیں تاکہ عبارات سے، متون سے، اقوال سے، احادیث سے، خطبات سے جو بات کو نہ سمجھ سکیں یا کم سمجھ سکیں انہیں تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا جا سکے۔ فرمایا چراغ اگر چاہیے تم کو ہدایت کا تو وہ حسین ہیں، آؤ حسین کو دیکھو، حسین کے کردار کو دیکھو، حسین کی قربانیوں کو دیکھو، حسین کے صبر و استقامت کو دیکھو، حسین کے اس ایثار کو دیکھو، حسین کے اس قوت ارادی کو دیکھو، اور پھر آگے چلو۔ جہاں جہاں تمہیں شک ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنی راہ کے اوپر، اپنے راستے اور اپنی منزل کے اوپر، تو فوراً کربلا کو دیکھو، حسین کو دیکھو۔ وہ ایک ایسے رہنما ہیں کہ جس کے کسی بھی عمل میں، اقدام میں، قول میں تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں مکہ، اور یقین کے ساتھ مکہ سے دوران حج کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف نکلتے ہیں۔ ہر منزل پر گفتگو فرماتے ہیں یقین کے ساتھ، اور شک کرنے والوں کے شک کو یقین میں بدل دیتے ہیں، کسی کو شک کو تردید میں نہیں رکھتے ہیں۔ شب عاشور کے خطبات دیکھیے، روز عاشور کے خطبات دیکھیے، منزل یقین پر پہنچاتے ہیں حسین اپنے ماننے والوں کو، اور رہنمائی فرماتے ہیں پوری بشریت کے لیے۔ ان ساری تفصیلات کی طرف جانے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تک حسین ابن علی کے بل بوتے پر قافلہ چلتا رہا اور کربلا میں چند دن ٹھہرا رہا۔ جب اس قافلے کے اندر موجود سرفروشان اسلام، فرزندان توحید، عاشقان اللہ، عاشقان رسول اور عاشقان حسین درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں، تو پھر اس بچے ہوئے افراد قافلہ کو سنبھال کر لے جانا زینب کبریٰ کے دوش پر آتا ہے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ شاعر نے کتنا خوب کہا کہ حدیث عشق کے دو باب ہیں، کہ ایک کو کربلا میں حسین نے رقم کیا اور ایک کو دمشق میں زینب نے رقم کیا۔ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین کشتی نجات ہیں۔ اگر کسی کو نجات پانا ہے تو اسے اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اسے اس کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، اس سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس سے متمسک ہونا پڑے گا، وگرنہ اس کی نجات ناممکن ہے۔ قول صادق رسول کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی نجات پانا چاہتا ہے، ساحل نجات تک پہنچنا چاہتا ہے، غرق ہونے سے بچنا چاہتا ہے، ڈوبنے سے بچنا چاہتا ہے، ان امواج فتن میں، جس طرح امواج سمندر میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے کشتی ہی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس دنیا کے امواج فتن، امواج بلا اور امواج گناہ و معصیت سے بچ کر منزل نجات تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ کشتی حسین میں بیٹھ جائے، وہ پیغام کربلا کو اپنے اندر ہضم کر لے، اپنے دل و دماغ کو روشن کر دے پیغام کربلا سے، اپنے گوشت پوست کو آشنا کر دے پیغام کربلا سے، صبر و استقامت کا پیکر بن جائے صبر کربلا کو دیکھ کر، ایثار و قربانی کا مجسم بن جائے ایثار و قربانی کربلا کو دیکھ کر، اور ہر فضیلت کہ جس کے ذریعے سے نجات کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے تو وہ فضیلت کربلا میں پائی جاتی ہے۔ ہر شرافت جہاں انسان کو سربلند کرتی ہے وہ شرافت کربلا میں پائی جاتی ہے۔ ہر کرامت جو انسان کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پہ لے جاتی ہے وہ کرامت کربلا میں پائی جاتی ہے۔ ہر وہ انسانی فضیلت جو کسی انسان کامل کو حاصل ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری کربلا میں پائی جاتی ہیں۔ ایک خاتون اگر چاہے اپنے لیے راستے کا انتخاب کرے
تو اللہ نے زینب جیسی خاتون عطا فرمائی بشریت کو، خواتین عالم کو۔ بعد زہرا، ثانی زہرا ہی وہ خاتون تھی کہ جو سیرت نبوی کی مکمل عکاس ہو سکتی ہیں، سیرت رسول کی نشاندہی کے لیے قابل اطمینان ہستیوں میں جو چہاردہ معصومین سے ہٹ کر ہیں، جناب زینب ہیں، جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر، جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کی گفتار کو دیکھ کر، جن کے صبر و استقامت کو دیکھ کر، جن کے اس قلب عظیم کو دیکھ کر، اس معرفت خداوندی کو دیکھ کر ہر کوئی یہی کہے گا، ہر سمجھنے والا یہی کہے گا کہ اگر رسول خدا کی سیرت کو کسی خاتون میں مجسم دیکھا جا سکتا ہے تو بعد زہرا جناب زینب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بعد شہادت حسین و اصحاب حسین زینب کبریٰ کی باری آتی ہے، اور اس ذمہ داری کو کس خوبصورتی سے نبھاتی ہے۔ تاریخ بشر حیران ہے کہ بے مثل حالات پیش آئے، بے مثل واقعات پیش آئے۔ بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز اقربا کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب زینب کے دوش پر آ گیا سب کچھ۔ امام سجاد بیمار کربلا امام عصر تھے، امام وقت بن گئے۔ جناب زینب ایک طرف سے مطیع کامل اپنے امام زمانہ کی ہے، اطاعت کامل کرتی ہیں، ہر بات پوچھ کر انجام دیتی ہے، اگرچہ خود جانتی بھی ہیں، لیکن اطاعت امام کا سبق سکھانا چاہتی ہے کہ تم اپنے امام کی اطاعت میں چلو۔ جب خیمے جلتے ہیں تو پوچھتی ہیں جا کر، بیٹے بتائیے ہمارا کیا حکم ہے، ہمیں جلنا چاہیے پردے کی حفاظت کے لیے یا جان بچا کر نکلنا چاہیے؟ جناب سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے نکل جائیں، جانیں بچائیں۔ جناب زینب پیغام دینے کے فوراً بعد خود جان کو خطرے میں ڈال کر امام سجاد کو وہاں سے جلتے ہوئے خیمے سے نکالتی ہیں۔ راوی یہی کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ ایک خاتون جلتے ہوئے خیمے میں جاتی اور آتی ہے، اور ایک مرتبہ ایک جوان کو پیٹھ پر اٹھا کر لے کے آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ خاتون بنت علی ہیں، جناب زینب ہیں، اور وہ جوان یادگار حسین ہیں، اکیلے مرد رہ گئے ہیں اس قافلے کے اندر، زین العابدین ہیں۔ جہاں امام کی حفاظت کے لیے زندگی بھر تگ و دو کرتی رہی، اب اس منزل پر امام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی زینب پر آئی، امام کی اطاعت کی منزل بھی زینب کی تھی۔ زینب نے حفاظت امامت بھی فرمائی اور اطاعت امام بھی فرمائی۔ یہ کمال زینب تھا، یہ وہ منزل تھی کہ جس منزل پر کائنات کی کوئی خاتون سوائے مادر گرامی زہرا کے فائز نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہوئی ہے۔ ایسی مصیبتیں آئی ہوں اور ایسی اطاعت گزاری نظر آ جائے۔ دربار ابن زیاد ہے، ظالم ترین، شقی، انتہائی خبیث، جسے مولا نے ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، دعی ابن دعی، آلودہ نسل، اور آلودہ نسل کے بیٹے نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک چیز کے انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، یا ذلت کا انتخاب کروں اور جیتا رہوں چند دن کے لیے، یا شہادت کا انتخاب کروں۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ دعی ابن دعی، خبیث ابن خبیث ابن زیاد، جس کے نزدیک انسانوں کے خون، انسانوں کی جان، انسانوں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انسانوں کی آبرو عزت اور ان کے ناموس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ ایک خبیث انسان تھا، وہ ایک آلودہ انسان تھا، وہ ایک گرا ہوا انسان تھا، وہ ایک پست فطرت انسان تھا۔ یہ پست فطرت ہونا انسانوں کے اندر
کسی کا پست فطرت ہونا، کسی کا اپنی منزل سے اتنا گر جانا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق ہو جانا سب سے خطرناک ہے۔ عزت نفس کا نہ ہونا، عزت و آبرو کا خیال نہ ہونا کسی کا، یہ سب سے، اس لیے یزید نے کوفہ کے اوپر گورنر بنانے کے لیے اسی کا انتخاب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس شقاوت کے ساتھ یہ حسین اور حسین کے اصحاب کو قتل کرا دے گا، اور جس شقاوت کے ساتھ اس کے اہل حرم کو میری طرف بھیجے گا، یہ کام یہی کر سکتا ہے۔ کوئی اور مسلمان اگرچہ وہ کسی اور نظریے کا مالک ہو، یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام کرنے کے لیے شقاوت کی ضرورت ہے، بد نسلی کی ضرورت ہے، پست فطرتی کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو بھانپتے ہوئے یزید پلیت نے، جو اپنے جیسوں کو جذب کرتا ہے، جو اپنے جیسوں کو سمجھتا ہے، یزید کے اندر بھی یہی خصوصیات تھی، ابن زیاد کے اندر بھی یہی خصوصیات تھی، شمر کے اندر بھی یہی خصوصیات تھی، اور جتنے بھی وہ ظالم گزرے ہیں اس واقعہ تاریخی میں، وہ اسی قسم کے تھے۔ جنہوں نے گھوڑے دوڑائے وہ سب کے سب بد نسل تھے، وہ سب کے سب اولاد ناجائز تھے، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے شہدائے کربلا کے اوپر۔ اس کے دربار میں حاضر کیا جناب زینب کو اور اہل حرم کو، تو وہاں پر دو مکالمے ہوئے، ایک مکالمہ جناب سجاد کے ساتھ ہوا اور ایک مکالمہ جناب زینب کے ساتھ ہوا۔ جناب سجاد علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا یہی ہے کہ یہ مرد کون ہے، تو بتایا، جناب سجاد نے فرمایا کہ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا فرزند علی ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ علی ابن الحسین مارا گیا ہے، خدا نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو امام سجاد نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، تمہارے سپاہیوں نے انہیں قتل کیا ہے اور میں ان کا دوسرا بھائی ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا اسے کیوں قتل نہیں کیا گیا، یہ زبان درازی کر رہا ہے۔ وہاں پر امام سجاد نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اتحددنی یبن الزرقاء، بدنام زمانہ عورت کے بچے، تم مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو۔ قتل ہمارے لیے شہادت کرامت ہے، اللہ کے حضور جانا ہمارے لیے سعادت ہے، مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ بس وہ خبیث غیظ میں آ گیا، اس نے کہا اسے قتل کر دو۔ وہاں دفاع امامت کے لیے، حفاظت امامت کے لیے جناب زینب آگے بڑھتی ہے اور اپنے آپ کو جناب سجاد کے ساتھ لپٹا کر فرماتی ہے، بس نہیں ہے اے ظالم کہ تو نے میرے سارے بھائیوں کو، بھتیجوں بہانجوں کو قتل کیا اور اب اس حسین کے یادگار کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کر دو۔ اس ظالم نے کہا، اور کچھ اور ظالموں نے بھی کہا، اسے چھوڑ دیا جائے، بیمار بھی ہے۔ اور تعجب ہوا محبت اور اس جذبے کے اوپر جو جناب زینب نے وہاں پر دکھایا، اور پھر اس نے، وہ رسوا ہو گیا، ایک کام میں رسوا ہو گیا، پھر اس نے طنز کیا، طعن کیا، کہا، دیکھا، جناب زینب کو خطاب کر کے اس ظالم نے کہا، دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا جو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو جناب زینب نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو عرفان کی دنیا میں اگر یہ ایک جملہ ہوتا تو توحید کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی خالقیت اور رازقیت اور محبوبیت کو سمجھانے کے لیے شاید کافی ہوتا، کچھ اور نہ ہوتا، یہی ایک جملہ ہوتا تو کافی ہوتا۔ عالم عرفان کا یہ وہ جملہ ہے جو چہرہ عالم عرفان کی جمر ہے اور نور ہے یہ جملہ۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے صرف خوبی دیکھی ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اللہ سے ہم نے خوبی دیکھی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ میرے بھائی جام کوثر لینے کے لیے گئے ہیں اور ظالموں کے لیے رسوائی اور ذلت ہے۔ دیکھیے یہ جملہ ہم جیسے کوتا ظرف، کم ظرف، یا جن کی ظرفیت کمزور ہو وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نقل جملہ کر سکتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کچھ فہم کر سکتے ہیں۔ ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے جمیل اور خوبی کے سوا کچھ نہ دیکھا ہے۔ شکوہ کجا،
اضطراب کجا، پریشانی کجا، اطمینان کا پیکر دکھائی دیتی ہے جناب زینب یہاں پر، بلکہ شک و تردید کرنے والوں کو در سے اطمینان عطا کرتی ہے، در سے یقین عطا کرتی ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ضرور تھے، لیکن ان کی روحیں آزاد تھی، ان کے ذہن آزاد تھے، ان کے قلوب اللہ سے جڑے ہوئے تھے، یہ اطاعت خدا میں سجدریز ہو سکتے تھے، کسی ظالم کے آگے مرعوب نہیں ہو سکتے تھے، کسی ظالم کا روب ان پر نہیں پڑ سکتا تھا، کسی ظالم کے ذریعے سے یہ سہم نہیں سکتے تھے، یہ گھبرا نہیں سکتے تھے۔ نہ تو کسی بچے نے گھبراہٹ کا اظہار کیا، نہ کسی خاتون نے دہشت زدہ ہونے کا اظہار کیا۔ ہر خاتون اپنے جگہ پر پیکر صبر و اطمینان بن کر رہی، اور ہر جگہ پر سفر میں، سفر کوفہ و شام اور پھر واپس مدینہ تک کے سفر میں پیکر استقامت بن کر رہی۔ یہ وہ خواتین تھیں کہ جن خواتین نے جناب زینب کی سربراہی میں واقعہ کربلا کو زندہ و جاوید کر دیا۔ اب باری آتی ہے دمشق کی۔ جناب زینب دربار یزید میں حاضر کر دی جاتی ہیں۔ خطبہ زینب کی طرف اشارہ کیا ہمارے عزیز نے۔ جناب زینب نے جو خطبہ دیا وہ ایک تاریخی خطبہ ہے، معصومین علیہم السلام کے خطبوں کے ہم وزن خطبہ ہے، ہم پلہ خطبہ ہے، ردیف میں آنے والا خطبہ ہے، جس میں آپ نے اس نفاق کے پیکر کو، اس چھپے ہوئے کفر کو، بلکہ اس نے کفر کا اظہار بھی کیا اپنے جملوں کے ذریعے سے، اس کو بے نقاب کیا۔ ایسا روب، ایسا دبدبا، اس قدر لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک شخص سانس بھی یزید کے خلاف نہیں لے سکتا، سانس لیتے ہوئے احتیاط کرنے پر مجبور ہے، اس قدر دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ ایسے خونخوار بیٹھے ہوئے ہیں اس دربار میں، جن کے خون، جن کے ہاتھ شہیدوں کے لہو سے رنگین ہوئے ہیں، جس کی گردن پہ کسی نہ کسی بے گناہ کے خون کا دبا آیا ہوا ہے۔ نافرمانی خدا میں غرق افراد جو شقی القلب بن چکے ہیں اس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرابی، ہر قسم کی گناہوں میں آلودہ ہونے والے لوگ، جن کے دلوں میں ترحم نامی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے دلوں میں انسانیت نامی کوئی چیز، جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جن کے لیے انسان قتل کرنا اور ایک جانور قتل کرنا برابر ہے، ایسے لوگ اس دربار میں بیٹھے ہیں۔ یزید کفریہ جملے کہہ رہا ہے، نیچے سارے کلمہ گو بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، غیر مسلموں کی بھی ایک تعداد تھی جو سفیر کے طور سے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اپنے بدر اور احد میں مارے گئے بت پرستوں اور ان کافروں کو یاد کر کے کہتا ہے کہ میرے آبا و اجداد جو بدر میں قتل کیے گئے، جو احد میں قتل کیے گئے، جو ان جنگوں میں قتل کیے گئے، وہ کہیں یزید کو، شاباش یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو جائیں کہ تو نے ہمارا انتقام لے لیا۔ اور پھر بنو ہاشم کو خطاب کر کے کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر انجا ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا، ڈونک رچایا، اقتدار کا کھیل کھیلا، نہ کوئی آسمان سے وحی آئی، نہ کوئی خبر آئی، رسالت کا بھی انکار کیا، وحی کا بھی انکار کیا، ربوبیت کا بھی انکار کیا، سب چیزوں کا انکار کر کے اس نے اپنے کفریہ جملوں کا اظہار کیا اور فخریہ انداز میں وہاں پر جشن فتح منانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ کوئی مسلمان جو اس کرسی نشینوں میں ظاہر کلمہ گو تو تھے، جامع مسجد میں جمعہ بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سبھی کچھ کرتے تھے، مگر ان میں دم تھا کہ وہ یزید کو ٹوکے تو یہ تو جملے کفریہ ہیں، آسمان سے وحی کا بھی انکار کرنا، بنی ہاشم کو الزام دینا کھیل کھیلنے کا۔ بنو ہاشم سے مراد پیغمبر خدا ہیں، رسول خدا تھے، رسول خدا کو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اور آج کچھ یزیدی ٹولہ یزید کی تعظیم و تکریم کا نعرہ لگاتا ہے، اور یزید کو رحمت اللہ علیہ
آپ کے اسی شہر میں ایسے یزیدی ظاہر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. کہیے یزید پلید کو جو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے وہ خود بھی لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے یزید کے ساتھ. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے حسین کو قتل نہیں کیا تو یہ سارا جشن کس لیے منا رہا تھا؟ یہ ساری توہین اور تحقیر کیوں کر رہا تھا؟ اکرام و انعام جو ابن زیاد اور شمر اور دیگر قاتلان حسین کو کیوں دے رہا تھا؟ اسی کے حکم سے سب کچھ ہوا تھا، اسی کی فوج نے سب کچھ کیا تھا، اسی کی فکر نے سب کچھ کیا تھا، اسی کا مقصود پورا ہو گیا تھا. آج وہ کفریہ جملے اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے. کوئی وہاں پر کلمہ گو جرأت اظہار نہیں رکھتا کہ وہ کلمہ حق کہے. اس ظالم اور خونخوار کے سامنے، اس کافر کے سامنے اس کو کافر قرار دینے کی کوئی جرأت تو دور کی بات، اعتراض کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہے. ایسے میں انہی قیدیوں میں سے، انہی میں سے کہ جن کو یہ اپنے یہ سمجھتے تھے کہ ان کو نشان عبرت بنائیں گے، ان کو بازاروں میں پھرا کر، شہروں میں پھرا کر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں حسین نے خروج کیا، اس کے اہل حرم کے ساتھ ہم نے کیا کیا. نشان عبرت بنا کر تاریخ میں ان کو دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے انہی قیدیوں کے ذریعے سے اس تاریخ کربلا کو زندہ رکھنا چاہا. جناب زینب اٹھی اور کہا، حمد و ثناء الہی بیان کرنے کے بعد لہجہ علی میں شیر دل علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. کہا، ازننت یا یزید، اے یزید تو نے گمان کیا ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر اور ہمیں اسیر کر کے درباروں میں حاضر کر کے یہ گمان کیا کہ اللہ کے ہاں ہماری ذلت ہوئی ہے اور تیری عزت ہوئی ہے. یہ تیرے گمان کی غلطی ہے، تیری غلط فہمی ہے. اس طرح نہ ہماری توہین ہوئی ہے اللہ کے حضور، نہ تیری عزت افزائی ہوئی ہے اللہ کے حضور. تو ابھی مہلت جو اللہ نے تجھے دی ہے. جناب زینب نے وہ آیت کی، اس آیت کی تلاوت فرمائی جو کفار کے لیے ہے. ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ خیال نہ کریں کہ ان کو ہم مہلت دیتے ہیں تو یہ مہلت ان کے لیے اچھا ہے. یہ تو ان کے گناہ پہ گناہ بڑھانے کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ جی بھر کر گناہ کریں اور جہنم کا راستہ اختیار کریں. جناب زینب علی کی بیٹی، پیغمبر کی نواسی، یزید کو کافر کہہ کر پکارتی ہے اور یہاں یزیدی ٹولہ اسے رحمت اللہ علیہ کہہ کر پکارتا ہے. تو اس یزیدی ٹولے کا بھی پول کھل جاتا ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے. اس کی فطرت بھی ویسی تھی جو ابن زیاد اور یزید کی تھی، ان کی فطرت بھی ویسی فطرت ہے. اس لیے یادگار جملہ ہے زیارت عاشوراء کا کہ جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے، جس کے اندر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ لعنت ہو اس گروہ پر جس نے تجھے قتل کر دیا، اور لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جو اس بات پر راضی ہوا، اور لعنت ہو اس گروہ پر جو اس بات کو سنتا ہے اور اس پر بھی راضی ہوتا ہے. اعانت کرنے والے، مدد کرنے والے، راضی ہونے والے. آج قتل حسین پر راضی ہونے والا ٹولہ یزیدی یہی ہے جو یزید کی دفاع میں اور یزید کی حمایت میں زبان درازی کرتا ہے. یہ ٹولہ بھی وہی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑی ہے، جس پر اللہ کے ملائکہ کی لعنت پڑتی ہے، جس پر انبیاء و مرسلین کی لعنت پڑتی ہے، جس پر رسول اور آل رسول کی لعنت پڑی ہے. جناب زینب نے فرمایا، کیا تو نے سمجھا ہمیں قیدی بنا کر اللہ کے ہاں ہمیں رسوا کیا اور تجھے عزت ملی؟ نہیں نہیں اے یزید، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ جو مہلت تجھے ملی ہوئی ہے یہ کفار کی طرح مہلت ملی ہوئی ہے. تیری زندگی کے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا تو رسوا ہوگا. اور پھر یہ جو بلیغ خطبہ، کائنات کے بلیغ اور فصیح ترین خطبوں میں سے خطبہ یہی ہے کہ آپ نے پھر خطاب کر کے لطیف پیرائے میں ارشاد فرمایا، امن العدل یا ابن الطلقاء، اے ہمارے نانا کے آزاد کردہ لوگوں کے بچے، یہ انصاف ہے تیرا کہ تیری عورتیں تو پردے میں ہوں اور رسول زادیاں برہنہ سر کر کے درباروں میں حاضر کر دیں؟ کیا یہ تیرا انصاف ہے؟ سبحان اللہ. جناب زینب نے اس خطبے کے اندر یزید کو رسوا کر دیا. فبہت الذی کفر کے مصداق وہ ساکت رہا، وہ ایک جملہ اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا. کسی بھی، ہر جگہ قرآن سے استدلال فرمایا. قرآن سے استدلال فرمانے کا بھی ایک فلسفہ تھا وہاں پر. خاص کر لوگ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے
دربار میں بھی شاید کئی ایک حافظ قرآن بیٹھے ہوں، کم سے کم قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوں، ان کو قرآن سے استناد کر کے بتایا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم وحی کے وارث ہیں، اللہ نے ہمیں شرافت وحی سے نوازا ہے۔ کتنی شباہتیں ہیں جناب زینب کے خطبے اور جناب سجاد کے خطبوں میں اور جناب حسین کے خطبوں میں۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق لہجہ بدلتا رہا ہے، لیکن پیغام حق بیان کرنے کے اعتبار سے تعبیریں بدلتی رہی ہے، پیغام ایک تھا۔ توحید کو جو مٹانا چاہتا تھا، توحید کے پیغام کو جو دبانا چاہتا تھا یزید، اور یزید کا باپ حسین اور حسین کی بہن زینب اسے زندہ و جاوید کرنا چاہتے تھے، رسول زادیاں اور رسول زادے اسے بچانا چاہتے تھے۔ یہ ان کی انہوں نے اپنی ذمہ داری قرار دی تھی کہ اس توحید کے پیغام کو بچایا جائے۔ جناب زینب نے وہ تاریخی جملہ بھی اس میں فرمایا کہ اے یزید، تو ہمیں نشان عبرت بنانا چاہتا ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم ہے اللہ کی تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تم ہماری محبتوں کو دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ ہمارے اوپر ہم خاندان وحی سے تعلق رکھتے ہیں، جس وحی کا تو انکار کرتا ہے ہم اسی وحی کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے گھر پہ ہمارے نانے کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی ہے، تو جس کا انکار کرتا ہے۔ اے یزید انتظار کرو، ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں تیری زندگی کے، انتظار کرو، دیکھا جائے گا کہ رسوا کون ہے، عزیز کون ہے، ذلیل کون ہے، عزیز کون ہے، اللہ کے ہاں مکرم کون ہے، اور جس کی توہین ہے، جس کی ذلت ہے، وہ کون ہے۔ یہ تو بارگاہ الہی میں جا کر ہم دیکھیں گے۔ اس مجمع پر حجت بھی تمام کی، اس مجسم کفر کو رسوا بھی کر دیا۔ جناب زینب وہ شیردل خاتون تھی کہ جو ایک لمحے کے لیے گھبرائی نہیں، جو ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی نہیں، مضطرب ہوئی نہیں، لیکن صدمے نے چور تو کر دیا تھا۔ جہاں جہاں موقع ملتا تھا جناب زینب یقیناً گریہ فرماتی تھی، ماتم کرتی تھی، لیکن دشمن کو یہ تاثر نہیں دیا کہ ہم مروب ہو گئے ہیں، ہم ڈر گئے ہیں، ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں صدمہ ضرور ہوا ہے لیکن خوف زدہ نہیں تھے، آزاد تھے۔ درس حریت اگر کائنات میں کوئی سیکھنا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، اور آزادی نفس کو، آزادی قلب و جان کو، آزادی ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ جناب زینب اور سجاد سے سیکھے کہ قید میں ہوتے ہوئے بھی آزاد تھے، اور بہت سارے وہیں پر آزاد ہوتے ہوئے قید نفس میں مقید تھے اور زندان نفس میں بند تھے۔ یہ قیدی تھے، آزاد تھے، وہ آزاد تھے، قیدی تھے۔ سارا معاملہ الٹ تھا، ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، لیکن یہ آزاد مرد تھے، آزاد زن تھے، ان کی خواتین آزاد تھی، اس قافلے کے مرد آزاد تھے۔ مرد واحد جو بچ گئے تھے امام وقت امام سجاد، زنجیریں ان کی موتی تھی، وہ زنجیروں میں جکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ معجزہ بوقت ضرورت ہی دکھا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ دکھایا آپ نے معجزہ، جب دفن مولا مظلوم کربلا کا موقع آیا، بنی اسد کے لوگ کربلا میں گئے تیسرے دن غالباً، تو دیکھا یزیدی افواج مٹی میں ملا دیے گئے، ان کے جنازے دفنا دیے گئے ہیں، لیکن قافلہ حسینی کے شہداء بے تن بے سر بدن کربلا کی زمین پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کربلا کی تپتی زمین پر، ریت بھی گرم، دھوپ بھی گرم، موسم بھی بہت گرم تھا۔ عام حالات میں کوئی مردہ اگر پڑا رہے تو تعفن اٹھ سکتا ہے، لیکن بنی اسد کی قوم بھی گواہ ہے، اور شہادتوں کا مرتبہ بھی اتنا تھا کہ اس پورے ریگزار میں مہک اٹھی ہوئی تھی، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بنی اسد کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، پتہ چلا انہی بے سر لاشوں سے خوشبو اٹھتی ہے۔ ہر کوئی جاتا تھا، شوق سے ان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جنازوں کو اٹھاتا تھا، اس لیے کہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔
تر و تازہ رہ گئے تھے، ان سے مہک اٹھ رہی تھی، لیکن پہچان نہ پاتے تھے کہ کون سا جنازہ کس شہید کا ہے۔ پہچان سر سے ہوتی ہے، سر موجود نہ تھے بدن کے اوپر۔ امام سجاد باعجاز امامت کوفہ سے کربلا واپس آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہے ہیں تو شاید سہم گئے کہ کوئی دشمن نہ آ رہا ہو۔ امام نے اپنے چہرے انور سے نقاب ہٹا کر فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہی کا وارث ہوں جن کی تدفین کے لیے تم آئے ہوئے ہو۔ امام سجاد کی مدد سے شہداء کو گودال قتل گاہ میں اور امام عالی مقام کو سرزمین کربلا میں مدفون کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام سجاد نے اس ریت کے اوپر اپنی انگشت مبارک سے لکھا، ھذا قبر علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جسے لوگوں نے تشنہ لب قتل کیا۔ امام سجاد زنجیروں کے مطیع نہیں تھے، زنجیریں حکم امامت سے کھل جاتی تھی، دروازے کھل جاتے تھے۔ در و دیوار مطیع امامت ہوتے ہیں، امام ان کا مطیع نہیں ہوتا، ان میں مجبور نہیں ہوتا۔ امام کے مطیع خلق ذرہ ذرہ اگر اللہ چاہے تو امام کا مطیع بنا دیتا ہے ان کو۔ امام سجاد اللہ اکبر مظلوم اتنے تھے کہ جب 11 محرم کو کربلا سے کوفہ کی طرف جب قافلہ لے جایا گیا تو بیویاں مقتل سے اتر کر اپنے ناکوں سے گرا کر اپنے اپنے شہید پر گریہ کرنے لگ گئی، لیکن مولا سجاد ناکہ سے نہ اتر سکے کہ آپ کے پائے مبارک کو رسیوں سے یا زنجیروں سے ناکہ کے شکم کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، آپ کے دستہائے مبارک کو پس پشت باندھ دیا گیا تھا، آپ اتر نہ پائے، مگر آپ اس قدر صدمے سے دوچار ہوئے کہ زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دیکھا سجاد کی روح نکلنے والی ہے، دوڑ کر جاتی ہے، جناب زینب اے حسین کے یادگار میں کیا دیکھتی ہوں، تیری روح نکلی جا رہی ہے۔ تو عرض کرنے لگے پھوپھی اماں کیسے میری روح باقی رہے، جوان بیٹا ناکہ پر سوار کیا گیا، بابا کا لاشا دفنانے کا موقع بیٹے کو نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ اے مظلوم امام سجاد، آپ کتنے مظلوم ہوئے کہ قافلہ قافلہ سالار ہیں مگر اپنے بابا کو دفنا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوفہ کا بازار ہے، لوگ تماشائی بن کر اسیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب زینب خطبہ دے چکی در بازار کوفہ میں، لوگوں کو جو واعظ کرنا تھا، لوگوں کو جو باتیں بتانی تھی وہ فرما چکی۔ ایک مرتبہ نگاہ پڑتی ہے نوک نیزہ پر، حسین ابن علی کے سر اقدس اور چہرے انور پر نگاہ پڑتی ہے تو فرماتی ہے یا ہلالا لما استتم کمالا، اے میرے چاند تیرے اوپر نگاہ پڑی تو زینب سے رہا نہ گیا، شاید محمل کے اس چوب سے اپنے سر کو ٹکرا دیا، خون بھی جاری ہو گیا، اور یہی عرض کیا اے بھائی جان اپنی چھوٹی بیٹی سے تھوڑا کلام کیجئے کہ چھوٹی بیٹی کی جان نکلی جا رہی ہے، اے بھائی ذرا تسلی دیجئے سکینہ یا رقیہ کو کہ یہ بابا اور بابا کہتی ہے۔ شاید وہی موقع تھا یا کوئی اور موقع تھا کہ لب حسین جنبش میں آتے ہیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے اہل بیت کی تسلی کا سامان فراہم کرتے ہیں اور دشمنوں پر ثابت کرتے ہیں حسین کا سر بدن سے کٹ سکتا ہے مگر قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔
تلاوت قرآن کر کے جناب مولا حسین نے یہ بتا دیا کہ تم ہمیں قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ایک منزل ایسی آئی، یہ وہ سر مبارک تھا جس کے لبوں پر رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے، دربار یزید میں تشت میں پیش کر دیا۔ چوب خیزران سے اس لعین نے دندان مبارک حسین پر توہین اور گستاخی شروع کر دی، تو ایک شخص نے اعتراض کیا، میں نے خود دیکھا ہے رسول خدا ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ بن عفیف تھا شاید ابن زیاد کے دربار میں۔ اللہ اکبر، یہ وہ سر مبارک تھا جو تسلی خاطر اہل بیت تھے اور دشمنوں پر حجتیں تمام کرتے تھے۔ امام سجاد کی مظلومیت دیکھیے، بازار شام ہے، بھیڑ ہے، رش ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اہل حرم کو، قیدیوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے میں ایک شامی جو کہ جہالت میں تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں، وہ آگے آتا ہے، پوچھتا ہے امام سجاد سے، کیا آپ کون ہیں، کہاں سے لائے گئے ہیں؟ تو آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، آیت مودت کی تلاوت کی، آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ اس مرد نے کہا، میں جانتا ہوں ان آیتوں کو، پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان کے مصداق کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، جن کی محبت کا فریضہ تم پر آ گیا ہے وہ کون ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ تو فرمایا، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی محبت رکھنے کا حکم اللہ نے دیا۔ بس یہی تھا کہ اس مرد مسلمان نے اپنا امامہ زمین پر پھینک دیا، سر پیٹ کر کہا، آقا اب تک مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کیجئے، کوئی خدمت ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کو آزادی تو شاید نہ دلوا سکوں، مگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں، فرمائیے۔ تو امام سجاد نے پانی طلب نہ کیا، پانی کی ضرورت تھی، کھانا طلب نہ فرمایا، کھانے کی بھی ضرورت تھی، لباس طلب نہ فرمایا، بس دو چیزوں کا مطالبہ فرمایا، اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ درہم و دینار ہیں، تو اے مرد مسلمان دو کام کر لیجئے، اہل بیت کی خدمت کیجئے۔ ایک کام یہ کریں، کچھ پیسے اس نیزے والے کو دیجئے جس پر میرے بابا کے سر ہیں اور شہداء کے سر ہیں، ان سے کہیے خواتین سے دور لے کے جائیے کہ لوگوں کی نگاہیں سروں پر پڑتی رہیں، میری پھوپھیوں اور بہنوں پر نگاہیں نہ پڑے۔ اگر تیرے پاس کچھ مزید درہم ہیں تو بازار سے کچھ کپڑے لے کر آئیں، میری پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں پر بطور پردہ اور حجاب کے رکھنا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پردہ اور حجاب کی حفاظت میں کس قدر کوشاں رہے امام سجاد اور زینب کبریٰ۔ شام کے یہ حالات امام کو شکست خوردہ تو کہاں، مگر صدمے سے امام کو اس قدر یہ واقعہ یاد رہا کہ جب مدینہ کے اندر صالحہ بات آپ سے پوچھا، آپ پر سفر میں سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی، تو 3 مرتبہ فرمایا، الشام الشام الشام۔ یہی دل کہتا ہے کہ مولا ظلم و ستم تو کربلا میں بھی بہت ہوا تھا، مگر شام کا قصہ کیوں آپ نے بیان فرمایا؟ تو شاید جواب یہی ہو، اے چاہنے والو، شام میں شرابیوں کے دربار میں رسول زادیاں برانہ سر پیش کر دی گئی، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ان مجالس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ عالم اسلام کو جو کربلا میں بلند ہوا اور کوفہ و شام میں جناب زینب نے بلند کیا، اسے بلند رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام، ظاہری اور باطنی، داخلی اور خارجی، اور یزیدی طبقات جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما۔ رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا مقامات